الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي القوي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد حمد الصلاة کے قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیے مبارکہ جس میں ارشاد ہے کہ قل آپ فرما دیجئے لا اسألکم میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى. ہاں اگر کوئی سوال ہے تو میرے قرابت داروں سے مودت کا ہے، ان سے محبت کا ہے، ارادت کا ہے، عقیدت کا ہے. اور یہ ارادت اور عقیدت ہی دراصل میرا نبوت کا، رسالت کا اجر ہے. اور یہ اجر اگر دینا چاہتے ہو تو اس اجر میں نہ پیسے کی طلب ہے، نہ روپوں کی طلب ہے، نہ جاگیر کی طلب ہے، نہ کسی دنیا کی طمع کا اس میں کوئی دخل ہے. صرف میرے قرابت داروں سے میرے ارادت کا اظہار کر لو گے تو یہی اظہار جو ہے تمہارا شفاعت کا دروازہ کھول دے گا. اور حقیقت میں یہ بات ثابت ہے قرآن کریم و فرقان حمید سے کہ پنجتن پاک سے محبت یہی اساس ہے اسلام کی. لوگ کہتے ہیں کہ پنجتن کا عقیدہ کہاں سے آیا، پنجتن پاک کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ ہم توحید اور رسالت کے ماننے والے ہیں. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ پنجتن پاک کا عقیدہ بھی قرآن دے رہا ہے کہ جب عیسائیوں کا وقت جو ہے آ کر رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر حجت کے لیے گفتگو کر رہا تھا اور بات طویل ہو گئی، تکرار بڑھ گئی، بحث ناپید کنار تک پہنچ گئی. تو عاقب جو عیسائیوں کا سب میں بڑا راہب تھا وہ مسجد مباحلہ میں آیا. اور یہ مسجد مباحلہ بھی میں عرض کر دوں کہ آج مسجد اجابہ کہلاتی ہے، اور باب مجیدی کے سامنے یہ مسجد آج بھی واقع ہے. اور دعا کی قبولیت کا مدینہ طیبہ میں رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دروازہ، یہ مسجد کے جہاں آ کر دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی. یہ حدیثوں میں آتا ہے. تو جہاں دعا رد نہیں ہوتی اس لیے میں کہتا ہوں دعا رد نہیں ہوتی کہ پنجتن کا سایہ اس مسجد میں رہا. اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ارشاد ہوا کہ اے میرے محبوب اب ان سے حجت میں کوئی بات کی ضرورت نہیں ہے، کسی تکرار کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ کہہ دیجئے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم کہ جب حجت کامل ہو گئی اور دلیل و برہان سے ثابت ہو گیا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں.
تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ابنانا میں کون شامل تھا؟ حسن اور حسین شامل تھے۔ نساءنا کہہ کر ان نساء العالمین کے اندر کون شامل تھا؟ ایک سیدہ فاطمہ الزہرا کا سایہ تھا۔ متفق علیہ احادیث ہے، نہ اس میں کسی شیعہ کا اختلاف ہے نہ کسی سنی کا اختلاف ہے، دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ ابناءنا میں حسن اور حسین تھے، نساءنا میں فاطمہ الزہرا تھی، اور انفسنا میں علی المرتضیٰ تھے اور محمد مصطفیٰ تھے۔ جب یہ پنجتن وہاں آئے تو راہب نے کہا اور عاقب نے یہ آواز دی کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں گے اور بددعا کے لیے کوئی بات کریں گے تو دنیا سے عیسائیت کا وجود مٹ جائے گا۔ یہ وجود کس کے ذریعے مٹا؟ نہ صرف قرآن میں کہتا ہوں، قرآن اپنی جگہ ہے، قرآن کی تسلیم کرنے میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، مگر ہاں اگر کوئی حجت کے لیے آیا اور کوئی دلیل بن کر آیا تو یہ پنجتن پاک ہی تھے جو اس مقام پر آئے، یہ حسن اور حسین تھے جو اس مقام پر آئے، یہ فاطمہ الزہرا تھی جو اس مقام پر آئی، یہ حضرت علی المرتضیٰ تھے جو اس مقام پر آئے۔ اور ہندوستان اس سلسلے میں سمجھتا ہوں میرے جد مغفور حضرت علامہ عبدالکریم درس کا یہ شعر جو ہے زبان زد خاص و عام ہے کہ آدم نکل کے خلد سے کیوں آئے ہند میں، آدم نکل کے خلد سے کیوں آئے ہند میں، یہ روکش بہشت ہے ہندوستان ہی۔ اور ہندوستان کو اگر یہ فخر ہے تو سادات کا سلسلہ اس سرزمین پر ہے، اور سادات کے سلسلے میں حضرت قطب عالم قطب الدین بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ جو ہے وہ ہستی ہے جو مدار عالم ہے۔ یعنی ہم اردو میں محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بات کا دار و مدار اس بات پر ہے، وہ دار و مدار کا محاورہ بھی جو ہے حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ سے آیا کہ یہاں یہ کائنات کا دار و مدار جو ہے وہ حضرت سیدی مرشدی بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ پر ہے۔ اجنہ ہے تو وہ ان کی خدمت میں ہے، انسان ہے تو وہ ان کی خدمت میں ہے، حیوانات ہیں تو وہ ان کی خدمت میں ہے، ہوا ہے تو وہ ان کی خدمت میں ہے، مشرق و مغرب میں اگر نام ہے تو ان کا ہے، سماوات سے اترنے والی مخلوقات اگر تابع ہے تو وہ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کا ہے۔ اور کیوں نہ ہو حضرت با یزید بسطامی علیہ الرحمہ کے قدوم میمنت لزوم سے جو سلسلہ ساری کائنات کو رشد و ہدایت کی روشنی پہنچا رہا ہے، وہ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کے چہرے انور کی تابانیت ہے، وہ ان کے چہرے انور کی روشنی ہے، وہ ان کے چہرے انور سے پھوٹنے والی وہ شعائیں ہیں جس نے ہندوستان کی سرزمین ہی کو نہیں بغداد کو بھی سرفراز کیا۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بہن ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، حالانکہ حضور سرکار غوث العظم کا مرتبہ بڑا ہے، حضور غوث العظم کی شخصیت بڑی ہے، حضور غوث العظم کے مرتبہ ولایت کا کوئی انکاری نہیں ہے، مگر حضرت غوث العظم نے بہن سے کہا تو یہی کہا کہ بغداد میں ایک ہستی آنے والی ہے، ان کی خدمت میں جا کر جو ہے اولاد کی درخواست کرنا، اور اولاد عطا ہوئی، اور اولاد میں جو ہے حضرت زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کی دعا کا سلسلہ شامل تھا۔ تو کون انکار کر سکتا ہے کہ آج قادری ہو تو وہ مداری ہے، چشتی ہو تو وہ مداری ہے، اگر میں کہتا ہوں سہروردی ہو وہ بھی مداری ہے، اگر کوئی کسی سلسلے میں ہو کوئی بزرگ ایسا نہیں ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا سلسلہ ہے تو وہ بھی مداری ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد حضرت شاہ ابو الخیر حضرت مظہر جان جانا ان کا سلسلہ ہے وہ بھی مداری ہے، اور ہمارے سندھ میں سب میں
محترم شخصیت اگر مانی جاتی ہے تو حضرت قلندر شہباز کی مانی جاتی ہے. حضرت قلندر شہباز کے فضائل میں بھی حضرت زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کے نام اور ان کے فیوزات و برکات کی جو ہے جھلک نظر آتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے انکار کر دے تو اس کا انکار دلیل طلب کرتا ہے، مگر زندہ شاہ مدار علیہ الرحمہ کی شخصیت تو یہ ہے کہ جہاں دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلا دلیل ان کی شخصیت کے جو ہے، بلا حجت ان کی شخصیت کے، بلا برہان ان کی شخصیت کے، اور بلا کسی اختلاف ان کی شخصیت اور ان کے کمالات کی دنیا معترف ہے. اور آج بھی مداری سلسلہ سارے عالم کو فیوزات و برکات سے نواز رہا ہے. مجھے ابھی حکم تھا میرے قبلہ و کعبہ پیر طریقت حضرت پیر سید غفار شاہ صاحب مداری اور میرے محترم طیب علی شاہ صاحب مداری مدث اللہ العلماء کا اور ہمارے علماء جو تشریف فرما ہے کہ میں لب کشائی کروں، مگر لب کشائی کرنا اس بارگاہ میں میرے لیے جو ہے کسی دلیل کا، کسی برہان کا اور کسی حجت کا طلبگار نہیں ہے. میں بھی ان کی بارگاہ کا نام لیوا ہوں، اور اس وقت جو ہے مجھے بلا کسی توقف کے حضرت نے حکم دیا کہ ایک 5-10 منٹ جو ہے ان کی بارگاہ کے اندر سلام عقیدت پیش کروں. تو اپنے اس مکان میں جہاں میرے آبا و اجداد جو ہے اس نام کو لیتے رہے، میرے والد ماجد، میرے جد غفور اور میرے جد اعلیٰ اسی دروازے سے وابستہ رہے، اور میں بھی اس چوکھٹ کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے جو ہے ان کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کرتا رہا ہوں. اور پھر ایک مرتبہ جو ہے حضرت کے حکم پر جو ہے لب کشا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں، اور یہ ان کے کرم کی بات ہے، یہ ان کے عطا کی بات ہے، یہ ان کے سخا کی بات ہے کہ وہ مجھے اپنا مداحی کا اور اپنے منقبت کا اور اپنے ستائش کا جو ہے حکم دیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.